علامات قیامت کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی وہ علامات ہیں جن کو علامات صغریٰ کہا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی نشانیاں، اور کچھ علامات ہیں جن کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے، وہ ہیں قیامت کی بڑی نشانیاں۔ اب جو علامات صغریٰ ہیں ان کی بھی آگے دو قسمیں، یعنی قیامت کی جو چھوٹی علامتیں ہیں ان میں سے پہلی قسم وہ ہے جن میں جو نشانیاں ظاہر ہوئیں اور ختم ہو گئیں، یعنی قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں پہلی قسم والی وہ ہیں کہ جو ظاہر ہوئیں اور ختم ہو گئیں، اور قیامت کی چھوٹی علامات، علامات صغریٰ، وہ ایسی ہیں جو ظاہر ہو چکی ہیں لیکن ختم نہیں ہوئیں، ابھی جاری ہیں۔ یہ علامات صغریٰ ہیں، یعنی قیامت کی جو چھوٹی نشانیاں ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، قرآن و حدیث میں اس پر بہت بیان کیا گیا۔ اور علامات کبریٰ وہ بڑی نشانیاں ہیں کہ جو ظاہر ہوتے ہی قیامت قائم ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر ان میں قرآن مجید فرقان حمید میں علامات کبریٰ میں سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَخْرَجْنَا يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، ایک دھواں نکلے گا۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قرب قیامت ایک دھواں نکلے گا جو پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گا، یہ قیامت کے قریب جا کے رونما ہوگا۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر دابۃ الارض، یعنی جانور جو بات کرے گا، دابۃ الارض بھی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَخْرَجْنَا لَهُم مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، ہم اسے نکالیں گے اس جانور کو اور وہ باتیں کرے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ النمل کے اندر اللہ رب العزت نے دابۃ الارض کا ذکر کیا کہ ایسا جانور ہوگا جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اور پھر قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا، اور اس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 96 کے اندر کیا، فتحت یاجوج و ماجوج، یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا۔ یہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور سورہ انعام کی آیت نمبر 52 کے اندر اللہ رب العزت نے علامات کبریٰ میں سے ایک علامت یہ بھی ذکر کی کہ ثم ردوا الی مولاہم الحق الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین، کہ لوگوں کو اللہ رب العزت اپنی طرف واپس بلائے گا اور وہ بہت جلدی حساب لینے والا ہے، یعنی حساب و کتاب کا وقت انتہائی قریب آ جائے گا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں 5ویں نشانی جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے، اس میں وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْدٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَعَلْنَاهُمْ جَمْعًا، سورہ کہف آیت نمبر 99 کے اندر، کہ ہم بعض کو بعض کے اندر ایسے پھنسا دیں گے، ملا دیں گے، اور پھر اس کے بعد سور پھونکا جائے گا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور پوری کائنات میں اس کی ایک ایسی آواز ہوگی کہ جس آواز کے خوف سے دنیا کے اندر جتنے لوگ موجود ہوں گے وہ مر جائیں گے۔ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور ایک نشانی جس کا ذکر
اللہ رب العزت نے کیا اور وہ ہو چکی ایک بڑی نشانی جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کیا کہ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو قیامت کی ایک بڑی نشانی ہم سے بہت پہلے گزر چکی۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الانبیاء کی پہلی آیت میں فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہوا۔ چاند کا دو ٹکڑے ہونا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے دور رسالت مآب کے اندر ہوا، جب اہل مکہ نے کہا کہ آپ اللہ کے اگر سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی نشانی دکھائیں۔ اس وقت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا کو اپنا یہ معجزہ دکھایا اور چشم فلک نے پھر یہ نظارہ دیکھا۔ اہل مکہ اس وقت وہاں کثیر تعداد کے اندر موجود تھے۔ جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آسمان کے چاند کی طرف اشارہ کیا اور دنیا نے دیکھا کہ حضور کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوا، ایک حصہ اس کا دائیں طرف ہو گیا اور دوسرا پہاڑ کے بائیں جانب ہو گیا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہوا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے حضور کے اس معجزے کا بھی ذکر فرمایا اور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان فرمائی ہے۔ ان میں کچھ نشانیاں بڑی وہ ہیں جو آگے جا کے ہونی ہیں۔ اب آتے ہیں علامات صغریٰ کی طرف کہ قیامت کی جو چھوٹی نشانیاں ہیں، یہ ایک بہت طویل چیپٹر ہے۔ بہت ساری نشانیاں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بیان فرمائی۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ علامات صغریٰ جو ہیں، چھوٹی علامتیں جو ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں۔ کچھ علامتیں وہ ہیں قیامت کی کہ جن کا ظہور ہو چکا، وہ ہم سے پہلے گزر چکی، اور کچھ علامات قیامت وہ ہیں کہ جو ظاہر ہو چکی ہیں، کچھ ظاہر ہو رہی ہیں لیکن ابھی باقی ہیں، اور آپ اور میں اپنی آنکھوں سے ان نشانیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ قیامت کے قریب آنے کی نشانیاں ہیں۔ اب ہم ان نشانیوں کی طرف چلتے ہیں جن کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بیان فرمایا۔ متفقن علیہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف کے اندر بھی ذکر کی گئی اور مسلم شریف کے اندر بھی ذکر کی گئی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ذکر فرمایا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس مجلس کے اندر موجود تھا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ جو دوسری انگلی ملی ہوئی ہے، ان دو انگلیوں کو سامنے کر کے لوگوں کے آپ نے اشارہ کر کے فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے، یعنی میں اس کائنات کا آخری نبی ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد اب صرف قیامت آئے گی، میرے اور قیامت کے درمیان کسی نبی کا فاصلہ باقی نہیں رہا۔ یہ ختم نبوت کی بھی سب سے بڑی دلیل ہے، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی جو ظاہر ہو چکی اور گزر گئی، ان میں سے سب سے بڑی نشانی سرکار نے خود ارشاد فرمایا کہ میری بعثت ہے، میرا دنیا کے اندر آنا یہ قیامت کا آغاز ہے، قیامت کی نشانی ہے۔ جب میرا ظہور ہو گیا تو سمجھ لو قیامت قریب آ گئی، اس لیے کہ میں اور قیامت بالکل اس طرح جڑے ہوئے ہیں۔ تو قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بعثت مبارکہ ہو چکی۔ پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر ہے، اور عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کا موقع تھا اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوا، تو میں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک چمڑے کے خیمے کے اندر آپ آرام فرما ہیں۔ چمڑے کا ایک خیمہ لگا ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے اندر تشریف فرما ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے 6 نشانیاں اپنے پاس یاد رکھ لو۔
وہ نشانیاں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی، قیامت کا وقت جب قریب آ جائے گا اس وقت یہ 6 نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے قیامت کی سب سے پہلی نشانی بیان فرمائی اپنی بعثت کے بعد کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی میری وفات ہے، یعنی میں دنیا چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے حضور کی بعثت مبارکہ، یہ بھی قیامت کی علامات میں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، اور آپ کا دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما جانا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمائی۔ پھر آپ نے ان 6 چیزوں میں سے دوسری چیز ارشاد فرمائی کہ بیت المقدس فتح ہوگا۔ یہ جو ظلم اور ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جب قرب قیامت ہوگا بیت المقدس فتح ہو جائے گا اور وہ مسلمانوں کے قبضے کے اندر ہوگا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو قرب قیامت جس کا ظہور ہوگا۔ اور تیسری علامت، تیسری نشانی حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور نے ارشاد فرمائی زبردست موت، ایک بکریوں کو ایک بیماری لگا کرتی تھی، اس بیماری کی طرح لوگوں کو بیماری لگے گی جیسے طاعون کی بیماری لگتی ہے، اور کثرت کے ساتھ کثیر تعداد میں لوگ مر جاتے ہیں۔ اس طرح قرب قیامت بیماریاں آنا شروع ہو جائیں گی جن بیماریوں کی وجہ سے کثرت کے ساتھ لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب ایسے ایسے وائرس دنیا کے اندر آنا شروع ہو گئے، ایسی ایسی چیزیں آنا شروع ہو گئیں، ایسی ایسی بیماریاں آنا شروع ہو گئیں کہ جن کی وجہ سے کثرت کے ساتھ لوگ مر رہے ہیں۔ یہ قرب قیامت ہے، یعنی ہمارا جو زمانہ ہے یہ قیامت کے زمانے کے بہت قریب آ چکا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ بھی نشانی ارشاد فرمائی کہ جب قیامت کا قرب ہو جائے گا تو مال کی کثرت ہو جائے گی۔ مال کی کثرت قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہاں جو تھوڑی سی پرانی عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں بہت پیچھے نہیں جاتا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ حدیث مبارکہ بیان فرمائی آج سے 1500 سال پہلے، آپ تھوڑے سے پیچھے چلے جائیں، یہ لوگ جن کی عمریں 50 سال سے کچھ زائد ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ مال کی جو کثرت اور مال کی جو فراوانی آج کے زمانے کے اندر عام ہوئی ہے، آج سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، مال اور دولت کی یہ فراوانی نہیں تھی۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان فرمائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرب قیامت میں مال کی کثرت ہو جائے گی۔ بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ہزاروں درہم اور ہزاروں دینار لوگوں کے پاس ہوں گے لیکن وہ خوش نہیں ہوں گے۔ یہ اس حدیث مبارکہ کے اندر قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی بیان فرمائی کہ لوگوں کے پاس مال کی کثرت ہوگی، ایک ایک آدمی کے پاس ہزاروں دراہم اور ہزاروں دینار ہوں گے لیکن وہ خوش نہیں ہوگا اس پر، وہ یہ سمجھے گا کہ میرے پاس بہت کم ہے۔ یعنی ایک وہ زمانہ تھا کہ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دور دیکھ لیں، وہ حدیث مبارکہ اس وقت میرے سامنے ہے، وہ منظر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جمعہ کا جب دن ہوتا تھا تو ہم جب نماز جمعہ ادا کر کے آتے تھے تو راستے میں ایک بڑھیا خاتون کا گھر پڑتا تھا۔ وہ بڑھیا خاتون جمعے والے دن شوربے والی گوشت کی ہنڈیاں پکایا کرتی تھی، اور جو نماز جمعہ ادا کر کے ہم جا رہے ہوتے تھے تو اپنے صحن کے اندر اس نے ایک چٹائی بچھائی ہوتی تھی اور ہم کو بلاتی تھی کہ ادھر بیٹھ جاؤ اور کھانا تناول کر لو۔ ہم وہاں بیٹھ کر کھانا تناول کرتے تھے، اور پورے ہفتے میں ایک واحد جمعے کا دن ہوتا تھا جب ہم سیر ہو کے کھانا کھایا کرتے تھے۔ یہ مال کی قلت
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور، بلکہ حدیث مبارکہ کو میں تھوڑا سا مکمل کر دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے حسرت بھرا جملہ ارشاد فرما رہے تھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کاش کبھی ہر روز جمعہ ہوا کرے اور ہر روز ہم سیر ہو کے کھایا کریں۔ یعنی مال کی کثرت قیامت کے قریب اتنی ہو جائے گی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہزاروں دینار اور ہزاروں دراہم لوگوں کے پاس ہوں گے لیکن وہ اس پر خوش نہیں ہوں گے۔ آج ہر بندہ اس نشانی کو دیکھ لے، یہ قیامت کے قریب آنے والی نشانیاں ہیں۔ پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا پانچویں نشانی آپ چمڑے کے خیمے کے اندر موجود ہیں اور حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نشانیوں کو نوٹ کر رہے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایک ایسا فتنہ ہوگا جو عربوں کے ہر گھر کے اندر داخل ہو جائے گا۔ ایک ایسا فتنہ ظاہر ہوگا جو عربوں کے ہر گھر کے اندر داخل ہو جائے گا، گویا ان سے ایمان کی وہ حلاوت چھن جائے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں موجودہ دور میں یہ جو موبائل کا فتنہ ہے، یہ عرب کیا اور عجم کیا، ہر ایک کے گھر میں کیا، ہر ایک کے جیب میں پہنچ چکا ہے۔ یہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ جس نے دنیا کا عجیب رنگ بنا دیا، خون عجیب انداز سے سفید ہو گئے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بیان فرمائی ہے کہ اس دور کے اندر ایک ایسا فتنہ اٹھے گا کہ جو عربوں کے ہر گھر کے اندر پہنچے گا۔ اور پھر چھٹی نشانی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، ذرا اس کو پڑھیں، سنیں اور آج کے حالات کا جائزہ لیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ قیامت کتنے قریب آ چکی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بنو اصفر کے ساتھ تمہاری صلح ہو جائے گی۔ مسلمانوں، بنو اصفر کے ساتھ تمہاری صلح ہو جائے گی۔ بنو اصفر کون ہے؟ آج کے دور میں روم، یورپ اور امریکہ کی جو سٹیٹ ہے اس کو بنو اصفر کہا جاتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بنو اصفر ان کے ساتھ تمہاری صلح ہو جائے گی اور وہ تم سے بد عہدی کریں گے، وہ تم سے وعدے کیا کریں گے لیکن وہ وعدے پورے نہیں کیا کریں گے، وہ تمہیں دھوکہ دیں گے۔ رب نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وقالت الیہود لیست النصارى، یہودی اور نصارہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، رب نے قرآن کے اندر فرمایا۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دنیا قرآن کی مخالفت میں اتنی آگے چلی جائے گی کہ ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے۔ اور صرف یہی تک نہیں، ذرا اس حدیث مبارکہ کو تھوڑا سا آگے لے کے چلیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فتنے کا جو ذکر فرمایا کہ بنو اصفر سے، یورپ سے، روم سے، امریکہ سے تمہاری صلح ہوگی اور وہ تمہاری طرف 80 جھنڈوں کے نیچے جمع ہو جائیں گے۔ 80 جھنڈوں کے نیچے، گویا 80 ممالک کے جھنڈے لے کر وہ جمع ہو جائیں گے امت مسلمہ کے خلاف، اور امت مسلمہ ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائے گی۔ یہ قرب قیامت ہے، یہ وہ نشانیاں ہیں جو میرے حضور نے بیان فرمائی۔ اور یہاں تک بیان نہیں فرمایا کہ وہ 80 جھنڈے لے کر، جس کو آج آپ یورپی یونین کہتے ہیں، ایک یونین بنی ہوئی ہے یورپ کی اور ہم جس کے غلام بنے ہوئے ہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بنو اصفر سے تمہاری صلح ہوگی اور وہ تمہارے ساتھ بد عہدی کریں گے وعدے کر کر کے۔ 80 جھنڈوں کے ساتھ وہ تمہارے خلاف جمع ہوں گے اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجی موجود ہوگا۔ 80 جھنڈے ہوں گے اور ایک جھنڈے کے نیچے، ایک جھنڈے کے نشان کے اوپر 12,000 فوجی موجود ہوں گے۔ ذرا ان چیزوں کو غور سے دیکھیے اور پھر اپنے دور کا جائزہ لیجئے کہ ہم قیامت کے کتنے قریب آ چکے ہیں۔ آپ نے دیکھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ دنیا میں تشریف لائے، قیامت کی نشانی، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ بیت المقدس شریف فتح ہوگا، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ موت
اتنی عام ہو جائے گی کہ جس طرح بکریوں کے اندر کوئی وبا آتی ہے یا طاعون کی کوئی وبا آتی ہے اور ہزاروں لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن جاتے ہیں، اس طرح انسان وائرسوں کے اندر مرنا شروع ہو جائیں گے قرب قیامت کے اندر۔ یہ قیامت کے قریب آنے کی نشانی ہے۔ مال و دولت کی کثرت ہو جانا اور اس کے باوجود لوگوں کا اس پر خوش نہ رہنا، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا ایک ایسا فتنہ ہوگا جو عربوں کے ہر گھر کے اندر داخل ہو جائے گا، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور اسفر کے ساتھ تمہاری صلح ہو جائے گی، 80 جھنڈوں کے نیچے وہ تمہارے ہاں جمع ہو جائیں گے تمہارے خلاف، اور ایک جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجی جمع ہوں گے۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ یہ ایک طویل باب ہے، انشاءاللہ العزیز آنے والے دنوں کے اندر ہم اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ وہ تمام احادیث مبارکہ جو حضور نے قرب قیامت کی اور قیامت کے نزدیک جو فتنے ظاہر ہوں گے ان کی بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، اور پھر حضور نے جو ان سے بچنے کا طریقہ بتایا ہے اس کو بھی انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔